بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ایک شیخ گزرے ہیں عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ۔ شاذلیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، مگر اللہ نے ان کو بڑی معرفت سے نوازا تھا۔ وہ الازہر کے اندر استاد بھی رہے، اور جامعہ الازہر کو جو پوری دنیا کے اندر عزت ملی، ایسے اساتذہ کی وجہ سے ملی۔ بہت باخدا انسان تھے، اور جب بات کرتے تھے تو بڑی جچی تلی کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الحکم۔ حکم کا مطلب ہے حکمت کی باتیں، یعنی عربی تو ان کی زبان تھی، پھر وہ بات ایسے انداز سے کرتے تھے کہ بڑی سلجھی ہوئی بات ہوتی تھی، دل پہ اثر کرتی تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا خلیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان مبارک میں اس کی حکم کا درس دیا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے ہم نے بھی اعتکاف میں اس کتاب کی حکم کا درس دینا شروع کیا، اور اس دفعہ پھر اس آج کی مجلس میں دل یہی چاہتا ہے کہ ان کی حکم میں سے کچھ حکمت بھری باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ وہ اللہ کے بڑے مقبول بزرگ تھے۔ مجھے مصر میں ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے جانے کا موقع ملا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ جہاں ان کی قبر تھی اس کے دروازے کے بالکل قریب ایک محدث تھے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کمال ابن حمام، ان کی قبر تھی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کتابوں میں ان کا نام تو پڑھا ہوا تھا کہ یہ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کی قبر بالکل ان کے دروازے کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ پھر بعد میں نے کتابوں میں حالات پڑھے تو بتایا کہ ایک مرتبہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گئے، اور جاتے ہوئے راستے میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے جب وہ بالکل قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو انہوں نے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، تو جیسے ہی پڑھی تو علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی قبر سے آواز آئی، لیس منا شقی، کہ ہمارے اندر شقی کوئی نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ جڑا ہے وہ سعید ہے۔ اس آواز کو سننے کے بعد علامہ ابن حمام نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو مجھے ان کی قبر کے دروازے کے قریب دفن کیا جائے۔ فرماتے ہیں الاکوان ظاہرھا غرۃ، اکوان کون سے ہے؟ موجودات یعنی دنیا کی چیزیں، جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کا ظاہر زیب و زینت یہ فریب اور دھوکہ ہے، وباطنھا عبرۃ، اور اس کا باطن عبرت انگیز ہے۔ فالنفس تنظر الی ظاہر غرتھا، نفس جو ہے وہ ان کے ظاہر کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے۔ والقلب ينظر الى باطن عبرتها، اور قلب ان چیزوں کی باطن کی عبرت کو دیکھتا ہے۔ ہمارے ارد گرد دنیا کی جو بھی کوئی چیز ہے یہ فریب اور دھوکے کی مانند ہے۔ فریب اور دھوکہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، اور انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی دکان بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی فیکٹری بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے، اور آخرت کی طرف سے دھوکہ، ان کا ذہن آخرت کی طرف نہیں جاتا، بس دنیا ہی میں کچھ بنانے کو لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جی میرا دل چاہتا ہے میں ایک فیکٹری بناؤں، میں ایک سٹور بناؤں، میں فلاں چیز بناؤں۔ تو دنیا کی چیزوں کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ آخرت سے غافل ہو جانا، یہ دھوکہ ہے۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے فلائٹ پہ جانا تھا، تو فلائٹ وہ اپنی مس کر گئے،
تو میں نے انہیں فون پہ پوچھا کہ آپ کی فلائٹ مس کیوں ہوئی؟ کہنے لگا جی کہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ اندر. جب اندر گیا تو خیال آیا کہ میں نے ٹیلی فون بدلنا ہے تو کیوں نہ یہاں میں دکان سے کوئی سیل فون لے لوں. کہنے لگے میں وہاں پہ چلا گیا. اب دیکھا تو وہاں پر تو درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں سیل فون پڑے ہوئے تھے. میں نے ایک دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا. کہنے لگے جو بیچنے والا بندہ تھا وہ بھی بڑا عقل مند نظر آتا تھا. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی سمجھدار بندہ نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کے فنکشن بتاؤں. میں نے کہا ہاں بتاؤ. اب وہ ایک فون اٹھائے اور اس کے فنکشن بتائے اور میں غور سے اس کو دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے کہ اس نے میرا پورا گھنٹہ لے لیا اور اس گھنٹے کے دوران میری فلائٹ جو جانی تھی وہ روانہ ہو گئی، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. جب اسے احساس ہوا اس کی فلائٹ روانہ ہو چکی تھی اور اپنی فلائٹ وہ مس کر چکا تھا. اس کو کہتے ہیں دھوکہ، کہ وہ ایک کام کے اندر ایسا لگا کہ اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا. مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے کی بات یاد آتی ہے. یونیورسٹی میں میرا ایک کلاس فیلو تھا حافظ صاحب. بہت ذہین انسان تھا مگر بڑا رٹو تھا. ایسا چیز کو رٹتا تھا کہ بالکل فوٹوگرافک میموری تھی اس کی. میری نظر میں وہ مجھ سے زیادہ ذہین تھا، لیکن جب بھی امتحان ہوتا تو میرے نمبر زیادہ ہوتے تھے. میں فرسٹ آ جاتا، وہ سیکنڈ آتا. تو میں نے بڑا ایک مرتبہ غور کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو یاد تو مجھ سے زیادہ سب کچھ ہوتا تھا، مگر جب پیپر حل کرنا ہوتا تھا تو اسے پیپر حل کرنے کا آئیڈیا نہیں تھا. وہ بیٹھتا تھا اور پہلا سوال اتنا اچھے طریقے سے کرتا تھا کہ آدھے گھنٹے کی بجائے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اسی پہلے سوال میں لگا دیتا تھا. اب سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سوال کو آدھا گھنٹہ دیا جائے تو 2.5 گھنٹے، اور آخری آدھا گھنٹہ ان کو چیک کرنے کا کہ غلطی تو نہیں کہیں ہو گئی. میں جب پیپر حل کرتا تھا تو میں ہر سوال کو آدھا گھنٹہ دیتا تھا اور آدھے گھنٹے میں اس کو مکمل کر کے پھر دوسرا سوال کرتا تھا، پھر تیسرا، اور آخری جب آدھا گھنٹہ رہ جاتا تھا تو میں اپنے پیپر دیکھتا تھا کوئی غلطی تو نہیں. اگر غلطی ہوتی تو اس کو کریکٹ کر لیتا تھا. اس کی وجہ سے میرے پیپر کے نمبر ہمیشہ زیادہ آ جاتے تھے. اور وہ کبھی کبھی تو اپنا ایک کویسچن ہی چھوڑ بیٹھتا تھا اور ہمیشہ شکوہ ہوتا تھا وہ جی 3 گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں، پیپر کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے. اس کو یہ نہیں سمجھ تھی کہ بھئی پیپر کا ٹائم تو ٹھیک ہے لیکن وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جب بیٹھے اور انسان گھڑی دیکھے ہی نہ اور پتہ ہی نہ ہو کہ کتنا وقت باقی رہ گیا تو وہ کیا پیپر حل کرے گا. تو جس طرح پیپر حل کرنے کے دوران پیپر لکھنے والے طالب علم کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اب کتنا وقت باقی رہ گیا، اسی طرح اس دنیا میں ہم امتحان گاہ میں ہیں. ہمیں ہر کام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 دن اور کم ہو گیا. پھر اگلے دن پھر یہی سوچ ہونی چاہیے آج میری زندگی کا 1 دن اور کم ہو گیا، آج 1 دن اور کم ہو گیا. اگر انسان بھول جائے گا تو یہ گویا دھوکے میں پڑ جائے گا. اور کئی بندے تو ایسے کاموں میں لگتے ہیں کہ انہیں بالکل موت یاد ہی نہیں آتی. ہم نے ایک واقعہ سنا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے کہ ایک مسجد کے جو ہے دروازے کے ساتھ دکانیں بنی ہوئی تھیں. تو تبلیغ جماعت کے لوگ گشت کرنے کے لیے گئے تو دکاندار کو کہا کہ بھئی آؤ نماز پڑھ لیں. اور وہ مسجد کے دکان کا کرایہ دار ہے. کہنے لگا جی میرے پاس تو گاہک ہیں، فرصت ہی نہیں کہ میں اندر مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھوں. تو وہ لوگ واپس آ گئے. جب نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ دکان سے اس بندے کا جنازہ نکل رہا تھا. وہ مسجد کی دکان کا دکاندار تھا مگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ دھوکہ ہے کہ انسان اپنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو بھول جائے. یہ دنیا کا ظاہر اتنا زیب و زینت والا ہے، اتنا خوبصورت ہے. میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، میرا لباس، میرا گاڑی، میری فلاں، ہم میری کرتے رہتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ پرایا تھا. انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے.